بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ آف دا یوتھ ڈائلاگ, جہاں ہم ایسے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں جس سے لوگوں کی سوچ بدلے, لوگ سوچنے پر مجبور ہوں اور آپ کے سوچنے کے انداز میں ایک تبدیلی آئے, جس سے سوسائٹی میں ایک امپیکٹ کریٹ ہو اور لوگ ایک بہتری کی طرف, ایک پازیٹیوٹی کی طرف اپنا قدم بڑھائیں. آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, لائک آل آر ادر ٹاپکس, اور آج ہم بات کریں گے ٹیکنالوجی کا انفلوئنس آن آر یوتھ. ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے ٹیکنالوجی انکریز ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر اویئرنیس, سوشل میڈیا کا یوز, انسٹاگرام, فیس بک, اسنیپ چیٹ, اور ہم اپنے ینگسٹرس کو دیکھتے ہیں کہ وہ مور اینڈ مور اس کے ساتھ انوالو رہتے ہیں. کیا ان کے دماغ پہ اس پہ کیا افیکٹ پڑ رہا ہے, کیا اس کی پازیٹیوٹیز ہیں, کیا اس کی نیگیٹیوٹیز ہیں؟ آج ہم اس کو ایک انلائٹن مینر میں ڈسکس کریں گے کہ ہم اس کو کتنا بیلنس کریٹ کر سکتے ہیں اور ہماری یوتھ کو کتنا اویئر رہنا چاہیے اور اس کو کتنی سینسبلی اور رسپانسبلی استعمال کرنا چاہیے. اور میرے ساتھ اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے ہیں اسحاق بن صادق, اور ان کے برابر میں ہیں عادل حنیف, اور انہی کے برابر ہیں حسان احمد. جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ بات کی اباؤٹ دا ٹیکنالوجی اور اس کا انفلوئنس ہماری یوتھ کے اوپر ہو رہا ہے, میں آپ کے ساتھ ایگزامپل شیئر کرتا ہوں تاکہ اس ڈسکشن کو اچھی طریقے سے بڑھا سکیں. کہ ہم اپنے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسپیکٹس دیکھتے ہیں جس سے ہیومن بیہیویئر کے بارے میں پتہ چلتا ہے, جہاں پہ ہمارے ینگسٹرز, یوتھ جو ہیں اپنی سیلفی شیئر کرتے ہیں, اپنی پرسنل لائف کو شیئر کرتے ہیں, اپنی پرسنل باتوں کو شیئر کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ان کی ایک ڈفرنٹ لائف ہے آن فیس بک, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی ڈفرنٹ لائف ہے آن انسٹاگرام. دا یوتھ آر ویری ایکسپریسو ان ٹرمز آف ٹیلنگ میسز اباؤٹ دیئر پرسنل تھنگس, کہ میں کتنا خوش ہوں, میں کتنا سکسیزفل ہوں, ایک لائک, ایک فرینڈشپ ان کی زندگی میں کتنی امپورٹنس دیتی ہے. کیا افیکٹ ہو رہا ہے ہماری یوتھ کا اس سب چیزوں کی وجہ سے, اباؤٹ دا گروئنگ ٹیکنالوجی, اباؤٹ دا اسمارٹ فونز, اباؤٹ دا کمپیوٹرز, اباؤٹ آل دیز ایسپیکٹس ان دیئر پرسنل لائف, اینڈ کس طرح سے اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہم ان کو اس کی اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ وہ کیا کریں اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے. اینڈ آئی اسٹارٹ آف ود عادل حنیف ہو از آور گیسٹ آفٹر اے فیو ایپیسوڈس. عادل حنیف آئے ہیں. عادل, آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, آپ ان کے بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایز اے ٹیچر, as a student yourself, as somebody who's running an institute. کیا behavior change دیکھا ہے within these couple of years because of the technology and the social media? Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, thank you for inviting me to your esteemed show. Change is the only constant in life, right? کہ دنیا میں چینج تو آئے گا. اب ایک ہماری سوچ یہ بن گئی ہے کہ یار جو چینج آ رہا ہے اس کو اتنا ریزسٹ کرو کہ وہ آ ہی نہ پائے. جو جس ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں دیٹ از سم تھنگ کہ اب وہ ہماری لائف میں آ گیا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ہم اس کو کس طرح بھگا دیں اپنی لائف سے, بٹ اٹس اونلی اباؤٹ رائٹ ناؤ کہ ہم اس کو یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں. جو آپ نے بات کی کہ چینج بیہیویئر میں کس طرح آ رہا ہے, اٹس ناٹ اونلی بیہیویئر, اٹس آلسو اباؤٹ کوگنیشنز, لوگوں کی سوچ میں چینج آ رہا ہے, اٹس اباؤٹ دیئر مینٹل کیپیسٹیز. آپ چیک کریں اتنی ساری ریسرچز ہو رہی ہیں اٹینشن اسپینس پہ کہ کس طرح اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگوں کا اٹینشن اسپین چینج ہو رہا ہے. پہلے اٹینشن اسپین لوگوں کا ان جنرل زیادہ تھا, اب آہستہ آہستہ وہ کم ہو رہا ہے. دے وانٹ ٹو کوئکلی چینج فرام ون تھنگ ٹو اندر. اسی لیے آپ ایون ٹیلی ویژن کے ایڈز وغیرہ بھی دیکھیں, آپ کو 5 منٹ 4 منٹ کے نہیں, سیکنڈز کی بات ہے. اب سیکنڈز کے اندر لوگ چاہتے ہیں, دے وانٹ ٹو ڈائیورٹ دیئر اٹینشن ٹو سم تھنگ. اسی طرح اگر ہم اسٹڈیز کے بارے میں, بیکاز آپ نے وہ ایجوکیشنل اسپیکٹ کہا, تو ٹیلنگ فرام مائی پرسنل ایکسپیرینس ایز ویل, پہلے ہم اتنی موٹی موٹی بکس اٹھاتے تھے, اب وہ سارا سیل فون اینڈ سم تھنگ اس کے اندر ہم وہ سارا سم اپ کر لیتے ہیں. آپ اگر ہم پازیٹیو اسپیکٹس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں, ڈسٹنٹ ایجوکیشن, آن لائن ایجوکیشن, اس کا رواج بڑھ رہا ہے. پیپل آر انرولنگ فار آن لائن کورسز مور اینڈ مور. تو آئی تھنک چینج تو بہت ہے. اینڈ انسٹیڈ آف فوکسنگ کہ اس کے آلسو عادل, میں یہاں پہ بات کرتا ہوں اپنی آڈینس کو, میں یہاں پہ بات پہ ہائلائٹ کرتے رہے دیٹ وی آر ناٹ اونلی ڈسکسنگ دا پرابلمس, وی آر آلسو ڈسکسنگ دا پازیٹیو ایسپیکٹ. سو کوئی یہ امپریشن نہ لے کہ ہم صرف ہمیشہ پرابلمس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ہم اس کے پازیٹیو اور نیگیٹیوز دونوں کو ڈسکس کرنے کی انٹینشن رکھتے ہیں. اور اسی لیے ہم اپنے اسپیکرز اور رسپیکٹڈ پینل ممبر سے یہ بات کو ریکویسٹ کریں گے کہ دونوں سائڈ آف دا ویو لیں اور اس کی ایسپیکٹس دونوں سائڈ سے ہمیں بتائیں. جی عادل, دیٹس واٹ آئی واز سیئنگ کہ جہاں پہ obviously دیکھیں ہر چیز اس کا شر بھی ہے, اس کا خیر بھی ہے obviously, کیونکہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہم مانگتے ہیں کہ اس چیز کا مجھے خیر دے اور اس کے شر سے مجھے دور رکھے. تو اسی طرح ٹیکنالوجی کی بات ہے, اٹ ڈیپینڈز آن دا پرسن کہ آپ اس کو یوٹیلائز کس طرح کرتے ہو. اٹ کین بی اے بلیسنگ فار یو, اٹ کین بی اے کرس فار یو. عادل, اگر میں اپنی پرسنل ایگزامپل لوں, 10 years بیک بہت سی ایسی کتابیں تھیں جو میں پڑھنا چاہتا تھا,
بہت سی ایسی کتابیں جو میرے پاس لمیٹڈ تھیں ان کو پڑھا تو اس کے اندر ایک الگ ایسنس تھا. At the same time now, because of technology, because of Google, because of all these apps, there's so many books that I wanted and I used to long for them to be able to buy them and have them in my library. Now I have them on a click mein. So it has helped me a lot to be able to, you know, research a lot of things. وہ الگ بات ہے کہ اس کی کیا کہتے ہیں ری چیکنگ اور اس کے اندر ایررز کیا ہوتے ہیں, but the point is things have become very convenient. آج جو ہمارے پاس ایک دن کی جو انفارمیشن ہمارے پاس ریسیو ہو جاتی ہے بیکاز آف ٹیکنالوجی, بیکاز آف انٹرنیٹ, لوگوں کو وہ 6 مہینے یا کبھی کبھار سال تک نہیں آتی تھی یا سالوں تک نہیں آتی تھی جو ہمیں ایک دن میں انفارمیشن آ جاتی ہے. The thing is, our youth is being bombarded with information. Our youth is being given so much information that پچھلی جنریشن والوں کے پاس یہ چیز ہوتی ہی نہیں تھی. And I would like to come to Hassan for this issue. Being a student yourself, Hassan, آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بہت help acquire کی ہوگی with that information, but how has that changed your perspective in terms of technology and how you have been able to create a balance in your life? کیا آپ اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے ہماری آڈینس کو؟ جی, آئی تھنک جب اف آئی گو بیک ٹو مطلب میں اپنے بچپن کے اگر دور کی بات کروں تو آئی اسٹل ریمبر کہ گریڈ 2 میں ایک ہم سے وہ مضمون لکھوایا گیا تھا کہ ٹیلی ویژن کے فوائد اور نقصانات لکھیں. تو وہ اس زمانے میں بیٹھ کے سوچتا تھا کہ اچھا ٹیلی ویژن کے فوائد بھی ہوتے ہیں. ہم کیونکہ گھر پہ تو یہ سنتے تھے کہ بیٹا تم کارٹون دیکھ کے اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہو, لیکن ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو کہ اچھا فوائد کی جب بات سوچنے لگا انسان تو سوچتا ہے کہ اچھا آپ کو وہاں سے ایک نالج کا انپٹ ہوتا ہے. وہ جو نالج کا انپٹ ہے وہ ایکچولی بہت انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمیں دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تھا. سیاست میں کیا ہو رہا ہے, اس میں کیا ہو رہا ہے, یہ تو ہم بہت بڑے ہونے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ اچھا یہ کوئی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. آج یہ ہو گیا ہے کہ مطلب ایک بہت ہی ینگ ایج سے جو ہے نا جو بچے ہیں ان کو بہت زیادہ انفارمیشن بھی مل رہی ہے اور ایک ایسی ایج میں مل رہی ہے جہاں پہ وہ اس کو ڈائجسٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے ایک بینیفٹ یہ ہو رہا ہے کہ بچے تیز ہو گئے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اکثر پیرنٹس کی یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم سے تو یہ چلایا نہیں جا رہا ڈیوائس, اور یہ اٹھاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے اس کو آلریڈی چلانا آتا ہے. ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے پاس آج انفارمیشن بہت زیادہ ہے, وہ ہر قسم کا ویو پوائنٹ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس سے ایک یہ بینیفٹ بڑا ہو گیا کہ ایک نالج بیس بڑھا اور بہت سارے پرسپیکٹیوز جو ہیں آپ کی طرف شوٹ کر دیے گئے ہیں. تو دیٹ ڈیفینیٹلی ہیلپس ان گروئنگ دا وے یو آر تھنکنگ اینڈ گروئنگ دا وے دیٹ یو پرسیو تھنگز اراؤنڈ یو اینڈ ہیلپس یو اسٹیبلش اے ڈفرنٹ اوپینین. ایک وہ کنفارمسٹ جو نارم تھا وہ ٹوٹ گیا اس کی وجہ سے. تو دیٹ آئی فیل از اے ویری بگ پازیٹیو. پلس جو اس کو یوز کر کے اب لوگوں نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ یو ہیو آن لائن کورسز. مطلب آج اگر میں بیٹھ کے سوچوں, آئی اسٹل ریمبر کہ اباؤٹ 5 years بیک آئی ریڈ اے ویری اولڈ ٹیکسٹ آن لاجک, and today I can just go to YouTube and search for a crash course on logic. True. And they'll break it down into very simple parts with very good graphical display, اور وہ بہت آپ کو آرام سے ایک چیز سمجھ آتی ہے. تو آئی تھنک آج کے لیے فار اے اسٹوڈنٹ اور اینی ون ہو لوز نالج لیونگ ٹوڈے, آئی مین دس از دا ایج ٹو لیو ان, کیونکہ آج ہر چیز آپ کے ایکسیس میں ہے. صحیح. اسحاق, جہاں تک پازیٹیو ایسپیکٹس کی بات ہے, کچھ ایشوز بھی آتے ہیں اباؤٹ اسٹوڈنٹس انٹریکشن اینڈ ایکسپیرینسز کے, جیسے حسان نے ہمیں بتایا کہ بہت سی انفارمیشن ہے جو ہمیں پہلے نہیں پتہ ہوتی تھی اور آج اس کے بارے میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے پتہ چل گیا. آن دا سیم سائڈ لاٹ آف اسٹوڈنٹس, ہمارے پاس اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں کہ ان کی پکچرز لیک آؤٹ ہو گئی, دے سو ایکسپریسو اباؤٹ دیم سیلز, سم آف دی ادر ایشوز آتے ہیں. ہماری یوتھ ان کیئرلیس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بھی ڈیل کر رہی ہے. جیسے ول اسمتھ نے یہ بات بولا تھا کہ بولی تھی ایک انٹرویو میں کہ آئی واز اسٹوپڈ, بٹ آئی واز اسٹوپڈ ایٹ اے ٹائم جب ٹیکنالوجی نہیں تھی. تو ناؤ کڈز آر اسٹوپڈ اینڈ دے شیئر دیئر ایکسپیرینس اینڈ ریمینز آن دی انٹرنیٹ. تو یہ چیز ایک یوتھ بہت ڈیل کر رہی ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک یو ٹو پٹ سم روشنی آن اٹ, پٹ سم لائٹ آن اٹ. واجب ہے, جیسے ہم بات کریں کہ ٹیکنالوجی اٹ سیلف غلط اور صحیح نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کو جس طرح آپ یوٹیلائز کرتے ہیں, جس طرح یوز کرتے ہیں, وہ بتاتی ہے کیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے. جہاں تک بات ہے کہ پازیٹیو تو ماشاء اللہ سے ان لوگوں نے بتا دیا ہے, نیگیٹو یہ ہو رہا ہے ہماری یوتھ کے ساتھ اسپیشلی کہ وہ بہت ساری چیزوں سے ایکسپوز ہو گئے ہیں جو ان کو اس ایج میں نہیں ہونی چاہیے تھی. میرے پاس ایک لڑکے کا میسج آیا اور اس نے مجھے پرائیویٹلی میسج کیا کہ اسحاق بھائی مے بی شاید اس کے بعد میں آپ سے ملاقات نہ کر سکوں, اور مطلب میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, لیکن میں کچھ ایسے ایشوز میں انوالوڈ ہوں جو میں جیسے باہر نہیں نکلنا چاہتا, اور نکل نہیں پاتا. تو وہ چیز, اور وہ ظاہر سی بات ہے کچھ ایسی چیزوں میں انوالو تھا. may Allah bless him and protect him. آمین. لیکن یہ چیزیں اب ایک ایشو نہیں ہے, بلکہ یہ
آپ کو ہزاروں ایسے ینگسٹرز مل جائیں گے جو ایسے ایشوز میں انوالو ہیں. وہ اچھا اسحاق, یہ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر صحیح تفصیل سے بات کر سکیں, اور اس کو یہاں پہ ہمارا ایک چھوٹا سا بریک لینے کا وقت ہے. جیسے اسحاق کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو پازیٹیو طریقے سے بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کو نیگیٹو طریقے سے بھی یوز کیا جا سکتا ہے, اور ہماری یوتھ کیسے اس کو ٹیکل کر رہی ہے, کیا وہ ریڈی ہے, ہم اس کو بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سو پلیز اسٹے ٹیونڈ, ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا یوتھ ڈائیلاگ. اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ایشوز آن آر یوتھ اور کس طرح سے ان کی زندگی میں افیکٹ کریٹ ہو رہا ہے, پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ہمارا جیسے آپ بریک میں جانے سے پہلے اسحاق بیان کر رہے تھے اباؤٹ این ایکسپیرینس کہ آپ کس طرح سے آپ کی یوتھ کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوئی, اس نے کنفیشن کی اباؤٹ ہاؤ ہی از انوالوڈ on the negative side of the technology and how he's struggling to dealing with it. آپ نے کیا ایڈوائز دی اس کو؟ میں نے سمپل ایڈوائز یہ دی تھی کہ بھائی آپ جو آپ کا فون ہے, اسمارٹ فون, آپ اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب فیس بک کھولتے ہیں اس پہ سارے ایپس موجود ہیں. فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, اسنیپ چیٹ ہے اور باقی بہت سارے آپ کو کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ اویلیبل ہے, سب کچھ اویلیبل ہے. تو پہلی بات, یا تو آپ اپنا لیپ ٹاپ, اپنا کمپیوٹر, اپنا فون بیڈ روم سے باہر نکال دیں, یا تو آپ یہ کام کریں, آپ اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ گھر کا آنا جانا ہو, گھر والوں کا آنا جانا ہو. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ فیس بک آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ساتھ میں ایک کلک آتا ہے جو آپ کو کوئی ایڈ ہوتا ہے بیسکلی, لیکن وہ ایڈ نہیں ہوتا, بیسکلی اس کے پیچھے کچھ لنکس ہوتے ہیں جو آپ کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو لوڈ کرتے ہیں اس طرف, لنک کھل جاتا ہے. تو وہ اس کے تھرو جو ہے وہ ینگسٹر ایک دیکھتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا, اس کے بعد تیسرا, اور پھر وہ اس کی عادت بن جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک نیگیٹو افیکٹ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے ینگسٹرز کے اندر ایک لو سیلف اسٹیم ہے, اور وہ اس کو کور اپ کرنے کے لیے وہ فیس بک پہ اپنی سیلفیز ڈالتے ہیں, بس وہ پیچھے شاید بیک گراؤنڈ چینج ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ کہ وہ 100 جو اپلوڈ ہوتی ہے دیٹس لائک کنسیڈرڈ ایز لائک یو نو اے ہیوج ڈیل کہ میں نے اس میں سے کون سی سلیکٹ کرنی. عدیل, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی اینڈ آپ اس میں ماشاء اللہ سے ایم فل بھی کر رہے ہیں آرگنائزیشن سائیکالوجی میں, اینڈ یو ڈن یور ماسٹرز ان سائیکالوجی ایز ویل ماشاء اللہ, اینڈ دس از دا ریزن وائی آئی ایم مینشننگ بیکاز آپ سے میں ایک کوشچن پوچھ رہا ہوں. ان یور ویو, مجھے پھنسا رہے ہیں, آپ کو پھنسا رہا ہوں میں, تو میرا بیسکلی یہ پوائنٹ آف کویشچن ریز کرنے کے لیے از رننگ اوے فرام دیز ایشوز از دا سولوشن, اور کس طرح سے اس کے بیچ میں رہتے ہوئے انسان, بیکاز وہ بھاگتا نہیں رہے گا ساری زندگی. تو دا پوائنٹ از رننگ اوے دا سولوشن لائک پوٹنگ یور موبائل اوے اور پوٹنگ اٹ ایوری تھنگ اوے 3310 لے لیں, یا آپ اس کو سامنے رہتے ہوئے ٹیکل کرنے کی جو ہے کوشش کریں. کیا آپ سجیشن دیتے ہیں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی؟ Thank you for letting me, have a conflict with this chap of ours. Okay. No, I don't agree کہ this is a کیا کہیں, مطلب I don't find it a practical solution کہ آپ کسی کو یہ کہو کہ آپ we just leave this thing and it's going to be okay. For a person who is, I don't know یہ ان کا جو particular case ہے, but in a lot of cases youngsters do feel addicted to it. And addiction کا solution is not کہ آپ بس چھوڑ دو اور ہو جائے گا. And that's an approach کہ a lot of parents also have. The child is not able to tell, but parents کو پتا چلتا ہے تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے. اتنا آسان نہیں ہوتا چھوڑنا. Parents are not able to do it. But parents don't realize کہ وہ کہاں پہ اٹکے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں جو ہم نے psychological aspect کی بات کی, تو there are a lot of psychotherapies who take this process systematically, and multiple approaches of therapies are trying to target this. Behavior therapy ہے, cognitive therapy ہے, schema therapy ہے, ان سب کا their focus is also on how a person can get rid of this addiction, but rid سے پہلے you have to manage it. ٹھیک ہے. And I do feel کہ اگر آپ بس بچوں کو فار اینی ایج گروپ آپ یہ سولوشن دیتے کہ اس کو کمپلیٹلی اوائڈ کرو, تو اس کی جو انہوں نے سیلف اسٹیم کی بات کی, سیلف کنٹرول ہے, سیلف کانفیڈنس ہے, اس کو ایک بہت زیادہ ایک ہٹ ملتی ہے کہ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈیل ود دس تھنگ. بٹ رادر اگر ہم اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے لے جائیں تو دیر آر ویز آف ڈیلنگ ود دس تھنگ. اف یو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف سم تھنگ ان یور لائف, ضروری نہیں ہے کہ آپ بس اس کو اچانک سے ایک دن اٹھا کے ٹاس کر دو. اٹس ناٹ ایزی. اوبیسلی سم پیپل کین ڈو اٹ, ان کی ایک موٹیویشن ہوتی ہے. آئی نو اے پرسن جس نے اچھی خاصی ایڈکٹیو ہیبٹس جو ہیں وہ ود ان اے میٹر آف ڈیز چھوڑ دیں.
people can do that, but that's not something you can expect from everyone. تو جس کے لیے مشکل ہوتا ہے, there are other ways as well. آپ اس کو systematically لیتے ہیں. There are ways of dealing with this thing, but obviously اس میں you need support as well. Counseling. Yeah. اب جیسے انہوں نے ایک بات کی, and it's a very small point, but for me it's a very important point. انہوں نے کہا کہ the message was کہ شاید اس کے بعد میں آپ سے بات نہ کر سکوں, and that is where I get hit. Why is it something جس کے بعد آٹومیٹک امپریشن یہ ہے کہ میں آپ سے بات نہ کر سکوں, بیکاز ہم نے اس کو ایک اس طرح ٹیبو ٹاپک بنایا ہوا ہے کہ ایون ود ان آور بردرس, ایون ود پیپل جن کے ساتھ ہم تھوڑا بہت ایک ریلیجیس لو شیئر کرتے ہیں, اس کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گا تو آئی ایم افریڈ آف بینگ ججڈ سو بیڈلی کہ میں شاید اس کو فیس بھی نہ کر سکوں. Something which a lot of people are involved in, but they keep it so secret that they feel that if I will let it open, I will be judged for life. I will not be allowed to, speak on Islam after this. These are the challenges our youth is going through. Hassan, technology has improved our youth's creativity, یا اس کے اندر کریٹیوٹی کو منیمائز کر دیا ہے. واٹ آر یور ویوز اباؤٹ اٹ؟ I would like to begin by telling you about a particular case that I dealt with recently. I got a call from a kid I know, and he was basically complaining to me that I feel like I don't have time to do anything in life. He says, I think I can do a lot of things. I think I can take a lot of courses. I can achieve a lot. But I just have this feeling I just don't have the time to do it. So I met with him and I was like, acha tell me کہ what is your average schedule like? آپ یقین مانیں مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ I remember when we were younger ہمارے پاس ایک 2-3 چینلز آتے تھے جس پہ ٹی وی شوز آتے, اور ہمیں اگر کوئی شو دیکھنا ہوتا تھا تو ہم پورا ایک ہفتہ انتظار کرتے تھے 1 گھنٹہ دیکھنے کے لیے. وہ جو ڈینجر ماؤس تھا وہ 5 منٹ کے لیے بھی مشکل سے ہوتا تھا کہ شروع ہی ہوتا کہ ختم ہو جاتا تھا. آپ تو اپنے زمانے میں چلے گئے, اپنے زمانے میں چلا. یہ تھوڑا زیادہ پرانا سوال ہے. ہمارے زمانے میں آئی ریممبر کہ جیسے میں سنڈے ٹو سنڈے ایک ہمارے پاس آتا تھا, فاکس کڈز آتا تھا جس پہ ایکس مین اور اسپائڈر مین کا ایک آر آتا تھا, اور وہ آر دیکھنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی تھی کہ ہم پورا ہفتہ ویٹ کرتے تھے اس کے لیے. اب یہ ہو گیا کہ وہ بتا رہے اب ان کے ہاتھ میں ہر چیز ہے, اب ان کے پاس نیٹ فلکس ہے فار ایگزامپل. تو میں ان کا روز کا اسکیجول جب دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی پرٹیکولر اسکیجول تو ہوتا ہی نہیں ہے, میں تو یہ والا شو اسٹارٹ کرتا ہوں اور میرا ایم ہوتا ہے کہ میں 10 شو جو آج دن میں نکال لوں, اور اسکپ بھی کر جاتے ہیں کہ اینڈنگ دیکھنے کے لیے, بیکاز دے کانٹ گو تھرو دا پروسیس آف اسٹیئنگ دیم کیپنگ دیم سیلف ان سسپینس. لیکن آپ امیجن کریں کہ ایک اگر انسان اپنے دن کے 10 گھنٹے ایک ٹی وی شو کو دیتے اور روز 10 گھنٹے ایک نئے ٹی وی شو کو دیا جا رہا ہے, تو آپ کریٹیوٹی وغیرہ کی کیا باتیں کریں گے اس سے, کیونکہ وہ اس نے اپنی لائف کو بالکل ہی اس کے اندر جکڑ دیا ہے اور وہ اس سے نکل نہیں سکتا. ہی واز ایکچولی ایڈکٹڈ ٹو دیٹ سائیکل, کیونکہ اس کو اس سائیکل میں ایک ریلیف مل رہی تھی. اس کو پتا تھا کہ چلو ایک خیالی دنیا میں چلے جاؤ, اب ریئل ورلڈ میں مجھے نکلنا نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہاؤ ڈو آئی اسٹیپ آؤٹ آف دیٹ. تو اس لیے آئی فیل کہ کوئی بھی چیز کا جو ایکسیس ہے وہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اٹس آلویز ڈیمیجنگ. وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ اس کی لائف ہی یہ بن گئی تھی کہ وہ ایک روٹیشنری سائیکل چل رہی تھی ہر دن کی. بٹ حسن پوائنٹ از کہ میں آپ کی بات یہاں پہ سوری کٹ کر رہا ہوں, میں بول رہا ہوں کہ ایکسیس ایک رسپانسبل آدمی ایک ایج کے ٹائم فریم میں یہ چیز سمجھتا ہے. ہمارے میڈیکل سائنسز کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ فرنٹل جو لوب ہے برین کا وہ ایٹ لیسٹ 19 یا 20 ایئرس کی ایج سے پہلے فلی گرون نہیں ہوتا, جو ڈیسیجن میکنگ میں رہتا ہے. ہماری یوتھ بہت ہی ایک ایسی امیچور ایج میں اس چیز کے ساتھ ایکسپوزڈ ہے, اور ان کو پوری دنیا ان کے ہاتھ میں ہے جہاں پہ ان کو اس کا ایکسیس اور اس کا منیمائزیشن کی سمجھ ہی نہیں ہے. اینڈ پیرنٹس ہیو ہینڈڈ اٹ اوور ٹو دیم اینڈ دے ہیو دیٹ انٹائر سسٹم, ان کے پاس پوری دنیا ہاتھ میں ہے اور وہ اس سے تصویریں لے رہے ہیں خالی. تو پوائنٹ اس کی جانا ہے کہ دے ول آٹومیٹکلی لاجیکلی چوز اے چوائس کہ وہ ایک انڈیویجول کے ساتھ بیٹھیں. یہ پورا سسٹم ہے جس کے اندر وہ کانسٹنٹلی ان کو جو انفارمیشن مل رہی ہے, لائکس مل رہی ہیں, جس کی وجہ سے ان کو جو ہیپی فیلنگ ہے ان کی انکریز ہو رہی ہے, ان کو فرینڈز ملے. تو دے آر ایکچولی آن اے لاجیکل لیول میکنگ دا رائٹ چوائس آف چوزنگ اے سسٹم رادر دین انڈیویجول. تو ہاؤ ڈو وی ٹیل دیم ہاؤ ٹو بیلنس اٹ؟ اینڈ آئی تھنک وہ پھر یہی ہو رہا ہے کہ وہ جب بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ اس لیول پہ کنیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب وہ اس لائف اسٹائل کو چھوڑ ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک ہمارا بچپن گزرا ہے اس میں ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ پیرنٹس کا جو کردار ہوتا تھا کہ تم 1 گھنٹے سے زیادہ ٹی وی نہیں دیکھ سکتے, اس کو ہم جتنا بھی اس ٹائم پہ نو میٹر ہاؤ مچ یوز ٹو ڈیٹیسٹ اٹ ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن آج اگر میں بیٹھ کے سوچوں تو آئی ایم ویری تھینکفل کہ اچھا ہی انہوں نے وہ ٹائم میرا جو ہے وہ بچا لیا, کیونکہ ایٹ لیسٹ وین آئی گرو اپ آئی ہیڈ دیٹ آئی واز ان دیٹ پوزیشن ٹو میک دیٹ چوائس. تو اس وقت آئی واز ناٹ ایڈکٹڈ ٹو سم تھنگ ٹو اے لیول کہ میرے لیے وہ چوائس مشکل ہو جائے. اب اگر اس کے بعد بھی کوئی پرٹیکولرلی چوز کر کے اس طرف جاتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ پیرنٹس کی طرف سے ایک ریسٹرکشن کا ایسپیکٹ ہونا چاہیے. اور میں بہت پیرنٹس کو دیکھتا ہوں کہ وہ کرتے ہیں کہ
سیل فون دلا دیا ٹھیک ہے, لیکن آپ گھر کے اندر ایک لمیٹڈ ٹائم تک یوز کرتے ہوئے نظر آئیں. آپ کو کہتے اگر ایکس باکس دلا دی آپ نے کھیلنا ہے ٹھیک ہے آپ کھیلیں, لیکن آپ 1 گھنٹے سے زیادہ 2 گھنٹے سے زیادہ دن میں نہیں کھیلیں گے. آپ اگر 1 گھنٹہ کھیل رہے ہیں تو پھر آپ کو سیم ٹائم جو ہے باہر گھر کے باہر اسپینڈ ہونا چاہیے. اس طرح کی کچھ ریسٹرکشنز خاص طور پہ اس ایج میں جہاں پہ بچہ خود نہیں سوچ سکتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اور ڈیسیشن میکنگ اس کی اتنی اچھی نہیں ہوتی, وہاں پہ لینا پیرنٹس کی طرف سے ایک لیول پہ بہت ضروری ہے. چاہے مجھے آج جتنے بھی کڈز آر واچنگ می دے ول بی ریئلی اینگری وتھ می, بٹ دس ہیز ٹو بی سیڈ. لائک حسان ہیز ویری رائٹلی پوٹ اٹ دیٹ بیلنس ہونا چاہیے, ایکسیس کی ایجوکیشن دینی چاہیے کہ ایکسیس استعمال نہ کیا جائے. ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے اباؤٹ دا فیک امپریشن پیپل آر کریٹنگ آن سوشل میڈیا, ہاؤ مچ آف اٹ ہیز گون آؤٹ آف ہینڈ, کتنا ہاتھ سے باہر نکل گیا ہے کہ لوگ اپنا ایک فیک پرسنالٹی بناتے ہیں, اپنی ایک فلٹرڈ پروفائل میں تصویر ڈالتے ہیں بیکاز دے آر ہیپی ود دا ہول ورچوئل ورلڈ جس کے اندر وہ اپنی پروفائل اور سوشل میڈیا کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے. ایکسپلور, ڈونٹ گو اینی ویئر, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم دیکھ رہے ہیں یوتھ ڈائیلاگ. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی اباؤٹ ایکسیس, کس طرح سے انسان اس کے اندر ایک ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے یوز کے لیے, جس طرح سے ہماری یوتھ ہے. اسحاق, ہم بیلنس کس طرح سے کریٹ کریں, اور ایک ورچوئل ورلڈ میں ہم نے ایک اپنی ایک فیک پرسنالٹیز بنائی ہوئی ہیں, اپنا ایک دنیا بنائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک فیک زندگی گزار رہے ہیں, اس میں خوش ہیں اور اسی کے طرف بھاگتے رہتے ہیں بیکاز اٹ کیپس ریمائنڈنگ دیم ہاؤ امپورٹنٹ دے آر. کیا اس میں ایشوز چل رہے ہیں اور کیسے یہ یوتھ چیلنج کو فیس کر رہی ہے؟ وجہ جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا لو سیلف اسٹیم کی, ہماری یوتھ کے اندر یہ بہت زیادہ لو سیلف اسٹیم ہے, اور پھر وہ اپنی سیلفیز اور وہ ہر پکچر کو کھینچ کے فیس بک پہ ڈالتے ہیں جسٹ بیکاز آف لائکس. اور وہ اور ایون وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ پرسنلی جا کے میسیج کرتے ہیں کہ پلیز میری پکچر کو لائک کرو, پلیز میری پکچر کو لائک کرو. اور مطلب ہمیں بھی ایون کرتے ہیں کہ آپ پلیز پکچر کو لائک کریں. اگر ہم کر بھی دیں یا نہیں کریں, پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ میری پکچر کو لائک کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک لو سیلف اسٹیم ہے کہ لوگ اس سے محبت نہیں کرتے, لوگ اس سے پیار نہیں کرتے, تو وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ نہیں مجھ سے بھی لوگ پیار کرتے ہیں, کیونکہ ہر کسی کی پکچر پہ 100 لائکس ہیں اور میری پکچر پہ 10 لائکس ہوتے ہیں. بس اٹ میکس دم فیل گڈ. دیکھیے آپ کو جب ایک لائک ملتا ہے, آپ کو ایک میسج آتا ہے, آپ کو ایک فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے, تو آپ کے برین میں جو ڈوپامین ہے وہ آپ کی ہیپی فیلنگ جو آپ کو دیتا ہے, تو اگر آپ کو آٹومیٹک, اینڈ دیٹ از وائی دے رننگ آفٹر اٹ, بیکاز ورچوئل ورلڈ میں ان کو امپورٹنس فیل ہوتی ہے. شاید ریئلسٹک ورلڈ میں ان کو فیملی کی طرف سے امپورٹنس نہ ملی ہو, بٹ دا پوائنٹ از دا ورچوئل ورلڈ از گیونگ دیم. ناؤ ہاؤ easy it is for them to be able to leave all this which makes them happy and makes them feel important as compared to in the real world جہاں پہ ان کو لوگ اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے. وہاں پہ کیونکہ ان کو اسٹرگل کرنی پڑے گی, کیونکہ اب انہیں کچھ دکھانا پڑے گا کہ وہ کچھ ہیں, لیکن صرف ایک پکچر ڈال کے جو ان کو لائکس مل جاتے ہیں اس سے اگر وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور یہ خالی ایک حد تک نہیں رہتا بلکہ یہ بڑھتا رہتا ہے. دیکھیں ہم جب لائف میں رہتے ہیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں اچھے اچھے کپڑے پہنیں, اچھی طرح بال بنائیں. کیوں؟ سم آف اٹ ہیز ٹو ڈو وتھ آور اون سیلف, بٹ بہت بار ہماری کوشش ہوتی ہے نا دکھائیں بھی کہ وہ دوسرا تعریف کرے. اب اٹس جسٹ میڈیم چینج ہو رہا ہے. پہلے آپ اپنے گھر میں ہوتے تھے, پھر وہ سوسائٹی, اگر ہم تھوڑا سا ہیومینٹی کی ہسٹری کو ٹریس کریں, پہلے چھوٹی سی سوسائٹی تھی, دن بڑی ہوتی گئی, اب آپ گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, یو گو فرام, اینڈ دس از اے پارٹ آف اٹ. اگر ایک شخص آپ فیک کی بات کریں, بٹ واٹ ایگزیکٹلی از ریئل اینڈ واٹ ایگزیکٹلی از فیک, میں آپ کے سامنے اٹس اے نون فیکٹ کہ میں جس طرح مطلب ایز این not maybe a fact but it's a common observation, میں جس طرح اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گا اپنے فرینڈس کے ساتھ میں اس طرح نہیں ہوں گا. so is that me being fake or it's just a part of my personality as well. اگر ایون جو ورچوئل ورلڈ پہ اپنا امپریشن کریٹ کر کے اس کو مینیج کرنا از ناٹ ایزی. People have to do a lot of effort. آپ and that is where we are debating کہ آپ کے ایکچوئل فرینڈ آپ ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, ریئل ورلڈ میں اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں, آپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کے بات میں کچھ ایموشنز احساسات ہوتے ہیں, بٹ جب آپ کو فرینڈ فیس بک پہ ایڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی کیا ریئل ایکسپیرینس چل رہے ہیں, there has to be a difference. اب one of my students recently did a study on fandoms کے وہ گروپ آف کسی ایک پرٹیکولر پرسنالٹی یا شو کے فینس جمع ہو جاتے ہیں, دے میک اپ اے سوسائٹی. دیکھیں جو ریئل لائف آپ ریئل لائف کر رہے ہیں, دس از آلسو ریئل لائف ناؤ, دیٹس واٹ آئی بلیو ان.
جہاں میری نیڈس تھیں فرینڈس بنانے کی, جو ڈفرینٹ سائیکولوجیکل فزیولوجیکل جو بھی نیڈس پوری ہو رہی تھیں, اب بھی اسی طرح کی نیڈس پوری ہوں گی, جسٹ اے ڈفرینٹ وے. مجھے بلانگنگ کی نیڈ تھی, فار ایگزامپل میں چاہتا تھا میں 10 لوگوں کے درمیان بیٹھوں, اب بھی میں 10 لوگوں کے درمیان ہی بیٹھا ہوں آن جسٹ اے ڈفرینٹ میڈیم, گروپ بنا ہوا ہے. بٹ 10 لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں لیکن میں ورچوئل ورلڈ میں 10 لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ایموشنز بھی آپ دیکھیں امیڈیٹلی, آپ اپنی کوئی کلپ بنا کے آپ بھیج سکتے ہیں. یو کین, دیر آر سو مینی ایموٹیکونز, ایموجیز جس پہ آپ اپنے ایموشنز ایکسپریس کر سکتے ہیں. اینڈ اٹس دیر آر سو مینی ایپس جو ڈیولپ ہوئی ہیں جہاں پہ اپنا پورا ایلیس, اپنا پورا پرسونا بنا سکتے ہیں. اینڈ فار سم پرسن, دیٹس مائی کویشچن ٹو یو, اے پرسن جو شاید جس کو ہم ریئل لائف ٹرم کر رہے ہیں, اگر وہ اپنی ریئل لائف میں شاید اتنا خوش نہ ہو, بٹ دس از اے میڈیم فار دیٹ پرسن ٹو بی ہیپی. اینڈ اس میں وہ کسی کے رائٹس وائلیٹ نہیں کر رہا, وہ کسی کی ویلیوز وائلیٹ نہیں کر رہا, وہ اپنی دین کا بھی خیال رکھ رہا ہے. بیکاز اے لاٹ آف پیپل ڈو ایکٹیو دعویٰ, اینڈ آئی ایم شیور آئی ایم سٹنگ اراؤنڈ دیم, دے ڈو اے لاٹ آف ایکٹیو دعویٰ تھرو دیز میتھڈس. وہ اپنی زندگی بھی تو گزار رہا ہے نا, وہ اپنی ہیلتھ خراب نہیں ہونے دے رہا, وہ ریگولرلی ورک آؤٹ کر رہا ہے, وٹ ایور وے ہی اور شی کین. جب وہ ساری چیزوں کو مینٹین کر رہا ہے, بیلنس کر رہا ہے, تو وائی ناٹ لیٹ دیٹ پرسن بی ہیپی ان دس ایسپیکٹ آف دا ورلڈ. میرا خیال ہے کہ ہم جو بات کریں وہ یہ کہ جو ریئل ورلڈ میں اس کی ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ آن لائن نہیں ہوتا. فار ایگزامپل آپ فیس بک پہ چیک ان ڈال رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم ود فیملی, آئی ایم ویری ہیپی, اور حقیقت میں آپ نہیں ہو رہے ہوتے. تو یہ فیک جو آپ کا آن لائن میڈیا پہ, اور ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یار یہ بہت خوش ہے, صرف میں ہی خوش نہیں ہوں. اور پھر وہ بھی چیک ان ڈالتا ہے کہ چلو لوگوں کو تو پتہ چلتا ہے کہ میں خوش ہوں چاہے وہ خوش ہو نہ ہو. اور پھر یہ اس کی وجہ سے ایک فیک ہپوکریسی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کی ریئل ورلڈ میں آپ کا ریلیشن شپ کچھ اور ہوتا ہے اور آپ آن لائن ورلڈ میں آپ کچھ اور دکھا رہے ہوتے ہیں. اچھا حسان, میں آپ سے یہاں پہ آپ کا ویو طلب کروں گا کہ آپ نے عدیل کی بات سنی. ڈو یو اگری ود عدیل's point of view and how he looks at certain things? آئی تھنک یہ دونوں کوئی بہت مختلف بات نہیں کر رہا, ان کی بات مور اور لیس سیم ہی ہے. دا اونلی ڈفرینس از کہ واٹ عدیل از ٹرائنگ ٹو ہائی لائٹ از کہ آپ اس کی پازیٹیوس کو رائٹ آف نہ کر دیں بالکل ہی. کیونکہ کبھی کبھار ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ورڈس کے چناؤ میں اتنا کیئرفل نہیں رہتے. کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے سیلفی ہے, اکثر لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ سیلفی کی بات کرتے ہیں, ایکچولی سیلفی پیچھے سے از لنکڈ وتھ تھرو اسٹڈیز اٹ ہیز شون کہ اٹس لنکڈ وتھ نارسسزم اینڈ یو نو بینگ ایگوٹسٹیکل. تو ہم ایکچولی وی آر ناٹ وریڈ اباؤٹ دا سیلفی اٹ سیلف, وی آر وریڈ اباؤٹ دیٹ. تو اس سمٹم سیلفی از جسٹ مے بی اے ریپرزینٹیشن آف دیٹ, لیکن اٹس ناٹ نیسری کہ ہر انسان جو سیلفی کھینچ رہا ہے وہ اسی وجہ سے کھینچ رہا ہے. تو آئی تھنک دیٹس دا بیلنس دیٹ عدیل از ٹرائنگ ٹو کریٹ. ہاں, بیکاز جیسے انہوں نے ریسرچز کی بات کی, بٹ اب لیٹسٹ ریسرچز بھی آ رہی ہیں کچھ. پہلے یس اوبویسلی وین جب یہ نیو فینومینا آیا تھا اٹ واز ناٹ ویری کامن, تب اس طرح کی کچھ اسٹڈیز تھیں اور وہ شو کر رہی تھیں کہ دا ہائر دا لیول آف نارسسزم ان اے پرسن, اس طرح کے بیہیویئر سیلف اسٹیم سے بھی اس کے ریلیشن شپ تھے. بٹ ناؤ سنس اٹ ہیز بیکم سچ اے کامن پریکٹس کہ اگر میں سیلفی نہ لوں تو میں کتنی سوشل اسٹگمیٹائزیشن بھی فیس کر سکتا ہوں کہ یار تم چیک ان نہیں کرتے, تم فیس بک نہیں یوز کرتے, اینڈ یو ڈونٹ یوز دس ایپ اور یو ڈونٹ یوز دس ایپ, تمہیں پتہ نہیں ہے. اور جہاں تک تھوڑی سی پہلے بات ہوئی ہپوکریسی کی, تو ہپوکریسی چاہے وہ ورچوئل لائف میں ہو چاہے وہ فزیکل لائف میں ہو, اٹس ناٹ مطلب. But Adil, the point of the argument is, and that is what I am trying to highlight over ہے کہ میں اس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک زندگی میں بھی انسان کی ہپوکریسی ہوتی ہے, بٹ ورچوئل ورلڈ میں اس چیز کا ایک زیادہ ریفلیکشن دکھتا ہے, اس کو انکریز ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایگزامپل بول رہا ہوں, ایک انسان ریئل ورلڈ میں ایکسیپٹیبلٹی کو ایکسیپٹ کرتا ہے, پیپل لک ایٹ ہز بیڈ سائڈ اینڈ گڈ سائڈ, میں فزیکلی کس طرح سے دکھتا ہوں, بٹ میرے پاس لوگوں کو ایک آرٹیفیشیل امپریشن دینے کے لیے جو فزیکل ورلڈ میں کور نہیں کر سکتا, ایک امپریشن دیتا ہوں ٹو بی ایبل ٹو گیو دیم ون سائڈ آف مائی فیس. ویئر از دس از دی ایسپیکٹ دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. ورچوئل ورلڈ کی جو ٹینجیبلٹی ہے اباؤٹ دا ہیپینس دیٹ یو گیٹ از ویری شارٹ لیو. دیٹ از وائی پیپل کیپ آن انکریزنگ ان دیئر لائفس. ویئر ایز جو آپ کی ریئل ورلڈ میں جو دوست بنتے ہیں, ان کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتی ہے, ان کی جو ہیپینس ہوتی ہے, وہ آپ یاد رکھتے ہیں. آپ کی جو بچپن میں جو ٹیکنالوجی والی چیز نہیں تھی اور آپ جب بچپن میں کھیلتے تھے, آج وہ ہیپینس آپ کے لیے meaningful ہے. بٹ وین یو لک ایٹ اٹ فرام 10 years from now on, فیس بک کی جو انٹریکشن تھی, فیس بک کے جو لوگ تھے, how much of that would mean on its own? I'm not saying کہ وہ virtual world کی importance نہیں ہے, but the point is how is it affecting in creating certain negative elements in an individual, whereas real life میں وہ چیزیں کتنی expose ہو کے آتی ہیں. ہم اس aspect سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں it has a lot of potential for bad as well. اور جو مجھے شروع میں بیچ میں جو ایک بات مجھے آ رہی تھی ذہن میں, دیکھیں
it's here and it's there, and it's probably going to stay for a long time. It's going on a different level where the whole virtual thing is The coming problem is हमारा value system. on. Value system. आप hypocrisy real life में भी show कर सकते हैं, लेकिन क्या है, पेरेंट्स आपको सिखाते हैं देखो बेटा झूठ नहीं बोलना है, सही। देखो बेटा इस तरह नहीं करना है. अब क्या है, पेरेंट्स बस इसी से चिढ़ हो जाती है कि यार तुम सेल फोन पे लगे रहते हो, एंड जो उस लाइफ के जो फिल्टर्स थे जो आपका वैल्यू सिस्टम प्लेस करता है उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा. जैसा कि अदील बात कर रहे हैं, रियल इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाता है और पेरेंट्स की तरफ से अंडरस्टैंड भी नहीं आती. काफ़ी हॉट डिस्कशन चल रहा है, काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स हो रही हैं. आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग इट. लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मिलते हैं. प्लीज जॉइन अस बैक आफ्टर द ब्रेक. यू आर वॉचिंग यूथ डायलॉग. सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के इफेक्ट्स ऑन आवर यूथ, द चैलेंजेस दे गो थ्रू, किस तकलीफ़ात से गुजरते हैं, किस रियल वर्ल्ड वर्चुअल वर्ल्ड के एक फिनोमेना में हम घिरे हुए हैं. हम इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं. काफ़ी डिसएग्रीमेंट चल रही है, काफ़ी एग्रीमेंट भी है, एंड इट्स गुड. दैट्स द पॉइंट ऑफ द शो. द यूथ डायलॉग नीड्स टू बी एबल टू promote the idea of us agreeing to disagree but in a respectful manner. जी इसहाक, technology, the growing phase of technology has taken the world by storm. People are getting into it, elders are getting into it, but our issue of concern is the youth and how it will affect them 10 to 20 years from now, their relationships, their education, their learning, their choices in life. What do you have to say regarding? हमें अपनी यूथ को इस चीज़ के ऊपर एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि जो वैल्यूज़ हम रियल लाइफ में दे रहे थे, रियल वर्ल्ड में दे रहे थे, वो अब ऑनलाइन वर्ल्ड या वर्चुअल वर्ल्ड में जिस तरह गुजारनी चाहिए वो हमें देना बहुत इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल गीबत नहीं करनी. अब गीबत करना इतना आसान हो गया है कि आप किसी को भी ऑनलाइन बैठे बैठे आप कोई भी बात कर दो और वो आपको लग रहा होता है मैं गीबत नहीं कर रहा, आई एम जस्ट मैं फेसबुक पर स्टेटस देख रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, और फिर वो एक एज अ गीबत शुमार की जाती है. और हम पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहते, उनको भी ये गीबत नहीं लगती और किसी को भी रियलाइज़ नहीं होता कि वो असल में गीबत है. इसी तरीके से झूठ और किसी को तंग करना, ये सब चीज़ें, और मतलब फेक प्रोफाइल बना के किसी को ट्रोल करना, इस तरह की ये चीज़ें, ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. जैसे जस्ट लाइक यू आर नॉट सपोज टू हर्ट अ पर्सन सामने फेस टू फेस, इसी तरह यू आर नॉट सपोज टू हर्ट अ पर्सन थ्रू योर टेक्स्ट, थ्रू योर कॉल. अगर रात को पता चला 2 बजे, इफ़ यू नो द पर्सन विल बी स्लीपिंग, आप बस 2 बजे इसको कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, या वट एवर वे इट इज़, वैल्यू सिस्टम अगर है इन प्लेस है तो आप चेंजिंग टाइम्स के साथ, चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ आप उसको बिल्कुल अडेप्ट करेंगे. एंड दैट इज़, आई विल टेल यू समथिंग दैट आई फाइंड इट सो ब्यूटीफुल इन इस्लाम, कि इस्लाम ने इस तरह की चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन नहीं करी है कि डोंट यूज़ योर सेल फोन, डोंट यूज़ योर लैपटॉप. सिर्फ क्या कहा है, दिस इज़ अ वैल्यू सिस्टम एंड इट इज़ सो फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल कि till the end of times it's going to be there and you can utilize it, कि आप उसको अपनी नीड्स के साथ साथ उसको आप उन चीज़ों में फिक्स करा सकें. बट हम अगर शुरू से ये जहन रखेंगे तो हमें इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना, आने ही नहीं देना, तो फिर हम कहाँ उसकी अडेप्टेबिलिटी चेक करेंगे. लाइक एग्जैक्टली हम ये बात को एक और इशू रेज करते हैं यहाँ पे कि इस बात को समझने की कोशिश करें. हम पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट को कर रहे हैं, लेकिन हमारा कंसर्न अबाउट हाउ इट अफेक्ट्स आवर यूथ, हमारे यंग जनरेशन को कितना उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है. एंड बोथ साइड्स आर गेटिंग अफेक्टेड, वेदर इट बी द बॉयज़ एंड द गर्ल्स एज वेल एज द एडल्ट्स. इट हैज़ बिकम रियली ईजी फॉर पीपल टू हैव प्राइवेट चैट. It has become very easy for people to be able to just message a random girl in their messenger, in their inbox, asking them to start a conversation, whereas in real life people had difficulty. They had to take a step. First it was SMS, then it became like a the thing is that things are very much getting more difficult and complicated. जहाँ पे positive aspects भी हैं, वहाँ पे negative aspects भी आ रहे हैं. तो आप तीनों से मैं ये सवाल करूँगा, how do you advise the youth to be able to tackle this, and how do you educate them in terms of learning the discipline and manners of using the social media in a very halal and permissible manner? I think मैं अदील भाई की पहले बात पे की बड़ी तायद करूँगा कि the point that he is driving home is very important, कि no matter what the medium, as long as आपकी morality, जो आपके morals हैं, जो आपकी values हैं, वो established हैं, तो आप हर मीडियम में सर्वाइव कर जाएंगे.
ہم جو کہ بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم بہت سارے شوز اس چیز پہ کرتے رہے ہیں کہ ہم ریئل ورلڈ کی بات کرتے رہے ہیں کہ ریئل ورلڈ میں ہمارے کتنے سارے ایشوز ہیں. اب صرف ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ورچوئل ورلڈ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں, اینڈ وی آر ان اے ٹرانزیشن رائٹ ناؤ. ہم ابھی فلی ورچوئل ہوئے نہیں ہیں, لیکن سونر اور لیٹر ہم اس دور میں بھی جائیں گے انشاءاللہ جہاں پہ ہم بیٹھ کے ایک دوسرے سے شاید ہم ایک ورچوئل ورلڈ میں بیٹھ کے, میں اپنے گھر پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ یہ شو کر رہا ہوں. وہ تو آج بھی آپ اسکائپ پہ کر سکتے ہیں میرے وہ بھی کر ساتھ, سکتے ہیں, لیکن more realistic, زیادہ realistic. like you can create your own world. I personally maybe شاید آپ میں سے disagree کریں, but that has a lot of negative implications in terms of people disconnecting themselves from the real world and being able to choose, whereas to be able to face reality, the idea Islam teaches us to be able to face reality, not to run away from reality, be able to do that. How much of that is going to create the real aspect is what the question we will know through time. why would that cause negative implications? جو اس کی negative implications آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, تو اس کے بہتر ہو جانے سے وہ وہیں کی وہیں رہیں گی. the only thing جو عادل بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ the medium is changing. ہمارا جو اوور آل فوکس ہونا ہے وہ اس چیز پہ ہونا ہے کہ ہم چینجنگ میڈیمس میں بھی وہ ویلیوز کس طرح اسٹیبلش کریں. آئی ڈو اگری کہ دیکھیں جیسے پہلے دور میں خط لکھنا پڑتا تھا, اب پھر وہ خط پہنچے یا نہ پہنچے, کوئی اور اس کو بیچ میں کہتے والد صاحب کے غلطی سے پہنچ جائے, وہ انہوں نے کھول کے پڑھ لیا, وہ سارے چیلنجز ہوتے تھے. آج شاید وہ چیلنجز نہ ہوں, لیکن خط بھیجنے والا جو ہے وہ اس کے مورل ویلیوز ایکچولی میٹر کرتے ہیں نا. جو نہیں بھیجتا تھا خط وہ ایس ایم ایس بھی نہیں بھیجے گا. But there was a whole different thing. آپ کے پین فرینڈ کا ایک ایکسپیرینس ہوتا تھا about international. آپ اصل میں It was way more everlasting. It was way more meaningful. This is something that you're saying because you belong to that generation. I know. Which used to enjoy this thing. You're getting into nostalgia right now. I think it's a subjective opinion. It's a subjective feeling. Somebody obviously may have a strong regard for that system, and still they do. Pen pals still exist. People do write. آپ کو پورا پوسٹ سسٹم چل رہا ہے. جو آپ نے بات کی تھی ایز مائی کنکلوڈنگ ریمارکس کہ کیا بیلنس ہے, آئی تھنک اس میں جو ایک جو یونیورسل رول جو اسلام ہمیں دیتا ہے وہ دیٹ از فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اینڈ قرآن کی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روح میں, اس نفس کو, اس کا خیر اور اس کے شر میں ایک یہ صلاحیت کرنے کی, ڈفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا استفتی قلبک, اپنے دل سے فتویٰ بھی لو. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ, آپ کوئی بھی کام کریں آپ اپنے دل سے پوچھتے ہیں, آپ کا دل, آپ کا جو ضمیر ہے کانشیس ہے, آپ کو ایک بار ضرور کہتا ہے دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ اللہ وانٹس یو ٹو ڈو, دس از ناٹ سم تھنگ, اور دس از سم تھنگ دیٹ اللہ وڈ بی پلیزڈ وتھ. اگر آپ اس آواز کو سنیں تو یو ول بی ایبل ٹو, اینڈ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ول گیو یو دیٹ موٹیویشن, دیٹ لیول آف کنوکشن ایز ویل, کہ وہاں پہ آپ ہر چیز کا واٹ ایور کمز ان یور لائف, ابھی ہم ابھی کی بات کریں 10-20 سالوں میں پتہ نہیں دنیا کا شیپ کیسا ہو, wherever it is, وہاں پہ you will be to some extent be able to differentiate right from wrong, and inshallah اللہ تعالیٰ will give you the ability کہ وہ آپ کو right کی طرف قدم بہ قدم آہستہ آہستہ کر کے اس کی طرف چلنے کی توفیق دے گا. And the whole idea is being able to allow yourself to create a balance, educate کریں, اپنے نفس کا تزکیہ کریں, اور اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ کیا کسی چیز کے ابیوز میں آگے بڑھ رہے ہیں یا اس کا صرف ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہے. ہمارے پاس جو پروجیکٹ کیا جاتا ہے ٹو آر not so mature youth age group کہ آپ یہ یوز کریں گے تو آپ کو ایکسیس مل جائے گا ایسی چیزوں کی طرف جو آپ کے پیرنٹس شاید آپ کو نہیں دے رہے. تو دا پوائنٹ از دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ریسرچ شوز دیٹ it has to a certain degree created some negative aspect, but at the same time it has also allowed some barriers to be broken. People have allowed themselves to experience different cultures, different customs, different experiences, have been able to understand there is a global world out there, they're not living in a box. Positive aspects بھی ہیں اور negative aspects بھی ہیں, but the point is this is the program that we are doing so that ہماری youth سنیں, اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور دیکھے اور ان کے اندر شعور پیدا ہو کہ نہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی میں چوائسیز لیتا ہوں اس کے کانسیکوینسز مجھے ہی اٹھانے ہیں. اور ہمارے پاس کس طرح کی ہراسمنٹ اور اس طرح کی چیزیں ملی ہیں کہ لوگوں کی جو تصویریں تھیں جو ان کی بغیر نیوز کے لی گئیں, بیکاز آف دیٹ سم پیپل ہیو کمیٹڈ سوئسائڈ, فیملی ہیز گاٹن افیکٹڈ, دیر آر نیگیٹو افیکٹس ایز ویل, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر سو مچ تھنگز دیٹ یو کین acquire out of it, and this is why we're using the technology, we're using smartphones for our dawah, we're doing so much, and that is what you guys are saying. Ji Ishaq, کنکلوڈنگ ریمارکس میں قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تمہاری موت نہیں آنی چاہیے ایکسیپٹ کہ تم مسلمان ہو. تو ہر وقت ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہوں, اور کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری ڈیتھ کب آنی ہے.
تو obviously ہمیں ہر ٹائم, چاہے ہم فیس بک پہ بیٹھے ہوں, چاہے ہم یوٹیوب پہ بیٹھے ہوں, ہم کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں, تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور ریئلائز کرنا چاہیے کہ کسی بھی وقت ہماری ڈیتھ آ سکتی ہے. آئی تھنک یوتھ کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری ڈیتھ کا کوئی بھی ٹائم ہمیں نہیں پتہ, لیکن ایک ٹائم مقرر ہے جو کبھی بھی آ سکتا ہے. عدیل, شارٹ کنسائز میسج ٹو دا یوتھ. ریگارڈنگ دس, ہاں آف کورس. ہاں آئی ڈو تھنک کہ آپ دیکھیں جہاں پہ ہم نیگیٹو اسپیکٹس کی بات کریں وہاں پہ دین سیکھنا بھی آسان ہو گیا الحمد للہ. اینڈ آپ اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے دین کا بیسک علم حاصل کریں, اینڈ اللہ تعالیٰ ول اوپن یور ہارٹ ٹو بی ایبل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. Hassan, very short, we're almost at the end of the show. Message to the youth and how to be able to deal with it. مائی میسج از پلیز ڈونٹ آسک اس کہ کیا جب ورچوئل ریالٹی آ جائے گی تو ہم اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں. Okay. So this was it, ladies and gentlemen. I hope you enjoyed the show. بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن تھا. آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ اپنے آپ کو رات کو سونے سے پہلے ریمائنڈ کرایا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ اوور می. اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹیکنگ می اکاؤنٹ آف مائی افیئرز اینڈ مائی ڈیڈز. آپ کو ریمائنڈ کراتا رہیں. آپ نے بھاگنا نہیں ہے, اس ریالٹی کو فیس کرنا ہے اور اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے اور اس کا صحیح استعمال کرنا ہے. آئی ہوپ ہم اس میسج کو آپ کے سامنے پٹ اکراس کر چکے ہوں. اس میسج کے ساتھ جو میرے پینل نے دیا, ہم آپ کو خیر بات کہتے ہیں. اسحاق بن صادق, عدیل حنیف اور حسان احمد کے ساتھ اپنی دعا میں خاص یاد رکھیے گا. بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.